الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حاضرین مصلی، ہم اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی بہت ساری باتیں رکھی گئی ہیں اور رکھی جاتی رہی ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بغیر تبدیلی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت پوری کی پوری دنیا میں تبدیلی کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کیسا بھی ملک ہو، اس ملک کے اندر مکمل انصاف موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اپنے مکمل پیر پسار چکا ہے، اور جب ظلم کی سیما بڑھ جاتی ہے، ظلم اپنی حدوں کو پار کر لیتا ہے، پھر رب العالمین کا جلال، رب العالمین کا غصہ، اس کا غضب لوگوں کے اوپر آن پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دین اسلام کو پڑھ کر کہ اسلام میں آواز بلند کرنا منع کیا گیا ہے، اور اگر وہ آواز بیہودہ ہو تو اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسلام نے انسان کو کہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو، گرچہ وہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، آپ اسے بلند کر سکتے ہیں۔ چوتھے پارے کی شروعات کی ہے، چھٹے پارے کی شروعات، لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ رب العالمین بری آواز کو ناپسند فرماتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، آواز کو بلند کیا جائے، جہر مطلب بلند، لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا ہے، سوائے الا من ظلم، جب ظلم ہو رہا ہو۔ جب ظلم ہو تو آوازیں گندی بھی رب العالمین کے یہاں پہنچتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں آہ لگ گئی کسی کی۔ ویسے تو آہیں، بد دعائیں دینا، یہ سختی سے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر جائے اور لوگوں کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں تو پھر اللہ رب العالمین کا جلال الگ الگ انداز میں لوگوں کے اوپر برستا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے، غیبی مدد نازل کر سکتا ہے، لیکن غیبی مدد کے لیے ایمان شرط ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان اور شرک یہ دو سمندر کے یا ندی کے دو کناروں کا نام ہے، یہ دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ شرک اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی کا معاملہ ہے۔ تو ایمان کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے لیے، اور ایمان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو اسلام نے، قرآن کریم نے جو تقسیمات کی ہیں کہ مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی پارے کی شروعات ہوئی ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو واقعی اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں جن کا ایمان خود ان کے لیے مرض بن چکا ہے، اور وہ مرض بڑھ رہا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر، دماغ کی نسوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک منافقت کی چال ہے، وہ نماز ادا کر رہے ہیں مگر دکھاوا ہے، دین کے کام کر رہے ہیں، اور بھی خیرات کے کام کر رہے ہیں، اچھائی کے کام کر رہے ہیں، مگر نفاق بھرا ہوا ہے، مطلب منافقت ہے، جو کر رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے، وہ دل سے نہیں ہو رہا ہے کام، گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ اور منافق کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ فاجر لوگ ہیں، فاجر جو باقاعدہ بڑے بڑے گناہوں کو دھڑلے سے کرتے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، ظلم کرنا، کسی کے ساتھ لین دین میں دھوکہ کرنا، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے گناہ ہیں،
گالی دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں ہیں، اور یہ تمام کے تمام بڑے گناہ جو بھی انسان کرتا ہے اس کو اسلام نے مومن مسلمان کی صف سے نیچے گرا کر اس کو فاسق کہا ہے، اور جو دل میں نہ بٹھا سکے اپنے اسلام کو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ منافق ہے، اور جو ڈر نہ سکے اللہ رب العالمین سے یعنی گناہوں کو کرتا چلا جائے اسے فاسق کہا گیا ہے، کہیں کہیں اسے فاجر کہا گیا ہے، اور یہ سبھی کے سبھی مسلمانوں کی صفوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی وہ کون سی ہے؟ یا تو فاسق ہے، فاجر ہے، یا منافق ہے۔ صحیح ایمان والوں کو تو ہم خود ٹٹول نہیں پا رہے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کا غضب ہی نازل ہوگا۔ رحمت تو ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے، اور ایمان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اندر اگر اللہ رب العالمین ایمان رکھا ہے تو یا تو وہ اپنی کمیوں کی وجہ سے مار کھا جائیں گے، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر اگر اپنی مدد نازل فرمائے گا تو وہ نظر نہیں آئے گی۔ اگر لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے 2-4 لوگوں کے اوپر رحمت نازل بھی ہوئی تو وہ کہاں نظر آئے گی کہ کیسے نازل ہوئی ہے، کس انداز میں نازل ہوئی ہے۔ رحمت تو اللہ رب العالمین کی تب دکھتی ہے جب ایک بڑی تعداد میں لوگ آہو بکا پکار رہے ہوں اور پھر ان کو وہ راحت مل جائے، سکون مل جائے، چین مل جائے، تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت اور فضل ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین کا رحم و کرم نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، صحابہ اکرام پر بھی ظلم ہوا، اللہ رب العالمین کی رحمت تو نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی، لیکن الگ الگ انداز میں تھی، اور اس کو اگر آج کا مسلمان سوچے تو اس کو رحمت سمجھے گا ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی دین کی تقویت مل رہی تھی، دین کو مضبوط کیا جا رہا تھا دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ یہ 2 عمر ہیں میرے سماج میں، بڑے نڈر ہیں، بے خوف ہیں، بڑے جلالی قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو تو ہدایت دے دے، کم از کم دونوں کو نہ مل سکے تو ایک کو، ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد میں ہمارے ایمان کی جو چال ہے، رفتار ہے، اس میں تھوڑی تیزی آ جائے۔ اور 2 عمر کس کا نام ہے؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ابو جہل کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کا نام بھی عمر ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک عمر کی دعا قبول فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمائے۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جس وقت انہوں نے اسلام قبول فرمایا اسی وقت کہا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا۔ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ہی دعا مانگی تھی، اللہ ہمارے سماج کی 2 عمروں میں سے کم از کم ایک عمر کو تو ہدایت دے دے، اور آپ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ہر جگہ رحمت ایسے ہی نہیں آتی ہے کہ بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے، اچانک بارش آ جائے فوراً۔ ہر جگہ رحمت کے انداز اللہ رب العالمین کو اپنی زمین پر اپنی بادشاہت دکھانی ہے، اور جب جب انسان بگڑ جائے، ظلم کا شکار ہو جائے اور ظلم کرنے لگے تو یا تو اللہ رب العالمین لوگوں کو مٹا دیتا ہے یا پھر ایک نئی نسل کو تبدیل کر دیتا ہے، اور نئی نسل جب آتی ہے تو دھیرے دھیرے آتی ہے۔ جیسے مکہ المکرمہ میں ظلم کر رہے تھے لوگ، نہتے تھے، مسکینوں پر، بیواؤں پر، بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، اس ظلم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی اور ان کو مارا جانے لگا، صحابہ اکرام کو مارا جانے لگا، لیکن دھیرے دھیرے کیسے اللہ رب العالمین نے پوری نسل کو 23 سال میں تبدیل کر دیا کہ جو نہیں بدل پائے ان کو جنگ بدر میں بدل دیا گیا۔ اکثر جو 70 مشرکین یعنی اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والے جو لوگ تھے مکہ کے، جو بالکل ڈٹ گئے تھے کہ ہم تو بتوں کو ہی مانیں گے، بس اللہ کو مانیں گے ہی نہیں، اور جب ان کی جنگ ہوئی 14 سال بعد، 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، پہلی سال میں جنگ ہو گئی جب مدینہ گئے، اور پہلی ہی سال میں یعنی 1 سال گزری، دوسری سال کی شروعات میں جنگ بدر ہوئی، تو یعنی 15ویں سال میں 70 بڑے بڑے جو سردار تھے سب کے سب قتل کر دیے گئے، اور اسے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ کھلی مدد ہے۔ تو ظالم کو کب اللہ رب العالمین کو ختم کرنا ہے، کب پیسنا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، وہ دکھائے رب العالمین کو کہ میں ہر حال میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، خوف کا وقت ہے، ڈر کا وقت ہے، بیماری کا وقت ہے، وبا کا وقت ہے، بدعتوں کا دور دورہ ہے،
قرآن کو مٹایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مٹایا جا رہا ہے، ہر طرح کی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، مگر میں ہوں کہ میں نہ بدعت کے پاس جا رہا ہوں، نہ گندے کھانے کے پاس جا رہا ہوں، نہ غلط تقریبوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں مکمل اپنے گھر کے اندر، اپنے آپ میں، اپنے سماج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان باقی رہ جائے۔ مجھے امید ہے کہ اسی ایمان پر رحمت نازل ہوگی اور اسی ایمان پر اللہ رب العالمین اپنا فضل نازل فرمائے گا۔ پوری کی پوری دنیا اللہ رب العالمین کے خلاف ہو جائے، رب العالمین کی عزت میں فرق نہیں پڑتا ہے، یہ پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوری کی پوری دنیا سجدہ کرنے لگ جائے تو رب العالمین کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین نے تو پوری پوری بستیوں کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے خلاف اور انسانیت کے خلاف لوگوں کو بھڑکتا ہوا دیکھتا ہے کہ اب بالکل یہ شیطان کے نقش قدم پر چل چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ماننے والے اگر اس سماج میں نہ بڑھیں، آگے ایمان کے ساتھ میں، نیک عمل کے ساتھ میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آگے نہ بڑھیں سماج میں، تو رب العالمین نے پوری پوری بستیوں کو تہ و بالا کر دیا۔ بولے اس میں ہمارے ایمان والے نہیں بڑھ رہے ہیں آگے، تو ہم رحم و کرم کس کے اوپر نازل فرمائیں؟ اور یہ بہت ظلم اب آگے بڑھ گیا ہے، لہذا ختم کر دو۔ آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، لیکن فرعون کی قوم کو تباہ نہیں کیا، لیکن اس میں سے بچا لیا، اچھے خاصے لوگوں کو بچا لیا۔ کیوں؟ ایمان لے آئے لوگ، بچا لیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ یونس علیہ السلام کو بچایا تھا، باقی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چند لوگوں کے علاوہ 2-4 لوگ اس میں سے بچے، باقی پوری کی پوری دنیا کو جو بھی اس وقت کے ایریے میں ماننے والے تھے، صالح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، تمام کو بالکل ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ بعض لوگوں پر آسمان سے بارش نازل فرمائی، بعض لوگوں کو نیچے سے زمین پھاڑ دی۔ تو رب العالمین کے نام کے ساتھ، رب العالمین کی پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے، ایک اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہر آن، ہر مصیبت، ہر لمحہ تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ وہ اپنی حکمت کے ساتھ نازل فرمائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر، گمراہی کے اوپر، ظلم سے ہم دب جائیں، ایمان کو بیچ دیں، ضمیر کو بیچ دیں، تو اللہ رب العالمین، ہم روتے رہیں لیکن رحمت اور اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل نازل ہونے والا نہیں ہے۔ نازل ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ ایمان اور نیک عمل شرط ہے اس بات کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اپنے لوگوں کی مدد کی ہے تو مدد کے الگ الگ انداز میں۔ ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت جنگ سے واپس آ رہے تھے، واپس آتے ہوئے تھک گئے اور پورا جنگل تھا، اس جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ جہاں جس کو سایہ مل جائے وہ آرام کر لے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار اوپر لٹکا دی۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ اس آدمی پر تو بڑا انعام ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری اور میان سے تلوار باہر کی، اور بس تلوار چلانے ہی والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھوٹ گئی اور آپ کھڑے ہو گئے بے خوف بے نڈر۔ رب کی جان ہے، اسی کی دی ہوئی یہ روح ہے، جب چاہے وہ لے لے، اسی کی امانت ہے یہ۔ ایک صاحب ابھی لکھ رہے تھے اس بات کو کہ کیا کوئی اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر مر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے مر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا اپنی زندگی کو مکمل کیے ہوئے آدمی پہلے ہی اس دنیا سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہمیں وباؤں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط اپنی چیز ہے، ہم اپنی موت وقت پر ہمارے پاس آ کر رہے گی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان پر، نیک عمل پر ڈٹے رہیں اور ڈٹ کر اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ احتیاط اسلام نے سکھایا ہے، احتیاطی تدابیر اسلام نے سکھائی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمیر بیچ دیں، ایمان بیچ دیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، صبح شام کی دعاؤں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، جو شفا کی دعائیں ان کو پڑھنا چھوڑ دیں، باقی جو چیزیں انہی کو ہم اپنے لیے خدا سمجھنے لگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدو کے سامنے، اس دیہاتی کے سامنے کھڑے ہوئے تو بالکل بے خوف تھے،
آپ کی پیشانی پر کوئی سلوٹ نہیں، کوئی پسینہ نہیں، زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، وہ آدمی گھبرا گیا؟ یا اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ گھبرا رہا ہے نہ کچھ، اور وہ آدمی پوچھ رہا ہے آپ کو کیا مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اس آدمی کو پریشانی ہوئی، اس آدمی کو کچھ بھی پریشانی نہیں، بھاگا نہ کچھ، اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تو آدمی کے دماغ میں سوال اٹھا، اس نے پوچھا اچھا آپ کو کوئی بچا سکتا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ بچانے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی گھبرا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رعب ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس سب کچھ ہے، اس سے زیادہ آن لائن سسٹم نہیں ہے۔ گھبرا گیا وہ، اور گھبرا بھی اتنا گیا کہ اس کے ہاتھ پیر تھر تھرانے لگے۔ بولے یہ کون سی ہستی ہے بھائی، یہ کون سا پاور ہے جو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، اور بڑے نڈر سے کہہ رہے ہو آپ کہ مجھے بچا لے گا اللہ؟ تو اتنا گھبرایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تلوار اور پوچھا میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ بولے آپ کے بارے میں تو سنا آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، ہم نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف بھی کیا۔ بعض احادیث میں روایت ملتا ہے کہ اس نے اپنی بستی میں اسلام پھیلایا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تو اسلام کی ایک سچائی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور مکمل موقع دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کا بھی یہی فیصلہ ہے، وہ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، خوب چھوٹ دیتا ہے، اور مومنوں سے کہتا ہے جو آزمائش آ رہی ہیں ان پر تمہیں ثواب دوں گا۔ منافقوں اور فاجروں اور فاسقوں سے کہتا ہے یہ جو آزمائش آ رہی ہے نا یہ تمہارے اوپر عذاب ہے، بدل جاؤ، وقت ہے تمہارے لیے، تم مومنوں کی صف میں آ جاؤ، مومنوں کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ تم ان کافروں کے ساتھ میں تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور مومنوں سے کہا جاتا ہے یہ جو آزمائش آ رہی ہے اس پر پل پل کا تمہیں ثواب ملے گا، ایک ایک کے بدلے میں تمہیں میں نیکی عطا کروں گا۔ یہ مومن کے لیے آزمائش، فاسق، منافق اور فاجر کے لیے عذاب میں یہ بہت بڑا فرق ہے، جس کو ہم اور آپ کئی مرتبہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہ جو صبر ہے، یہ جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں ہم کوشش کریں بدعتوں کو چھوڑ دیں، بالکل دور ہو جائیں بدعتوں سے، خرافات کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل ایسی باتوں کو پکڑ لیں جن کے اوپر ثبوت موجود ہے قرآن اور حدیث کا، جن میں امام، جن میں اولیاء کرام، جن میں ابدال اور کتب، جو بغیر سرپیر کی باتیں ہیں، جن میں ہم بٹ گئے ہیں اہل حدیث، دیوبندی، بریلویت میں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں اس وقت، کیونکہ رب اپنا حکم فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو اپنے مومنوں میں طاقت نازل فرماتا ہے اور منافق اور فاسق اور فاجروں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم بدعتیوں کی اور خرافاتوں کی صفوں سے نکل کر ایسی جگہوں پر آ جائیں جہاں صرف ایمان ہے، جہاں صرف اسلام ہے۔ ہم جب بھی سدھر جائیں گے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا فوراً۔ اور آپ سوچئے اتنا بڑا داتا اور اتنا بڑا غنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی بھر آدمی گناہ کرے اور آدمی کسی کہے وہ داتا اور وہ غنی کہ 1 مہینہ ہے جاؤ معاف کرا لو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک آدمی ظلم پر ظلم کر رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے لیے اتنا بڑا آفر دنیا کا کوئی بوس دینے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہے جو داتا ہے، غنی ہے، جو تمام اس کے سامنے فقیر ہیں وہ ان کو دے سکتا ہے۔ لہذا اس کا آفر ہے یہ اس مہینے میں کہ آؤ مجھ سے مانگو، اپنے تمام بدعت سے، خرافات سے، تمام گمراہیوں سے مجھ سے پناہ مانگ لو، اور ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کر لو، اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ لہذا ہم دعا کریں رب العالمین سے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں بدعتوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، شرک کی گمراہیوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین اصلی ایمان کو جاننے کی، پرکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین قرآن و حدیث کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین قرآن و حدیث کے ماننے والوں سے اپنی رشتہ داری قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین قرآن و حدیث کا بول بالا کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں بدعت و خرافات کا خاتمہ کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔